جی، یہ پرویز احمد ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ایک دوست نے یہ بتایا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا ٹھیک ہے اور اونٹ کا پیشاب بوتل میں بکتا بھی ہے، اور میں اس کو لے کر آیا ہوں سعودی سے، اور اس کو پینا ٹھیک ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اور میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوا اور میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کیا واقعی حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے، ایک حدیث ہے جس کو حدیث عرینین یا عرینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق اور راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کے علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز کیا تھا۔ یہ لوگ صدقات یعنی بیت المال کے اونٹوں کے پاس چراگاہ میں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر کے اونٹ ہکا کر لے گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا، پیچھا کیا گیا اور پکڑنے کے بعد انہیں سزاً قتل کیا گیا، ہاتھ پیر بھی کاٹے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ کا اونٹ کا پیشاب پینے کو جائز کہتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسان کے پیشاب کی طرح ناپاک اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ دیگر اور دوسری صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ حدیث عرینہ میں لوگوں کو جو اونٹ کے پیشاب کی تجویز کی گئی تھی اس کی مختلف وجہیں اور ریزن ہیں۔ پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے، کہیں لگا لیا جائے۔ بعض راویوں نے اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا، تو بعض روایت میں پینے کا ذکر آیا، یا اس قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ پینا مراد ہے اور انہوں نے اونٹ کا پیشاب پیا، حالانکہ پینا مراد نہیں تھا، استعمال کرنا تھا۔ دوسرا یہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم فرمایا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے، اور واقعتاً ایسی مجبوری کی حالت میں جبکہ کوئی اور حلال دوا سامنے نہ ہو، کوئی جائز اور حلال دوا نہ ہو، اور مرض ناقابل برداشت ہو، اور مسلمان دیندار ڈاکٹر یقینی طور پر کہیں کہ فلاں ناپاک اور شریعت میں منع کی گئی یا حرام چیز میں شفا یقینی ہے، تو شدید ضرورت کی حالت میں اس کی علاج کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت بے چینی میں شریعت نے مردار کے استعمال کرنے کی بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دی ہے، جیسے کوئی بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کی کوئی حلال چیز نہیں ہے تو بقدر زندگی وہ حرام اور مردار جانور کھا سکتا ہے، یعنی یہ اجازت عام حالت کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسے کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے پینے کا نہ ہو اور جان جانے کا بالکل یقین 100% 100% یقین ہو، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو ہے اس حدیث کی توضیح ہے، اس لیے اونٹ کے پیشاب کو پینا جائز نہیں ہوا۔